سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایمبیسی میں پاکستان سے آنے والے 10-15 روز پرانے اخبارات پڑھنے سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کو دو لخت کرنے والی قوتیں بچے کچے پاکستان میں اقتدار سنبھال کر کس طرح اس کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ اتنی بڑی شکست اور ذلت سے دو چار ہونے کے بعد بھی پاکستانی عوام آنکھوں پر غفلت کی پٹی باندھ کر خود اس کھائی میں گرنے کو آگے بڑھ رہے تھے جس سے ان کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اس وقت محب وطن افراد کی نہایت معمولی تعداد خاموشی اور بے بسی سے یہ منظر دیکھنے اور ظلمت کی تیز ہواؤں میں دونوں ہاتھوں سے وطن کی محبت کے چراغ کو جلائے رکھنے کی کوشش کے سوا اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ حکم الہی اٹل فیصلے کی صورت میں ہمارے سامنے تھا کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم کار ذلت میں گرتے جا رہے تھے اور سنبھلنے کی کوشش تو درکنار، خواہش تک بھی چھوڑ دی تھی۔ پھر رب العالمین کیوں ہماری مدد کرتا؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنے ملکی حالات سے بے نیاز ہو کر خلوص دل سے صرف اپنے مشن کی تکمیل پر دھیان دوں گا۔ کھٹمنڈو کی پولیس نے 10-15 روز میں اپنی ساری توانائی صرف کر ڈالی لیکن اسے کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ تفتیش کا سرا یہاں آ کر ٹوٹ جاتا تھا کہ ان غیر مسلم مقتولوں نے مسلمان ناموں سے پاکستان ایمبیسی میں اپنی رجسٹریشن کیوں کروائی، وہ کھٹمنڈو میں کیا کر رہے تھے اور پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے۔ ان کے مشرقی پاکستانی ہونے کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مہاجر اپنی اپنی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور ان کا ایسا کوئی گروپ بھی نہیں تھا جس پر قتل کرنے کا شبہ کیا جا سکتا۔ پولیس نے کھٹمنڈو کے سارے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کھنگال ڈالے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اناپورنا ہوٹل کے رجسٹر بھی دیکھے گئے لیکن کسی گروپ کا وہاں ٹھہرنا ثابت نہ ہوا۔ اس ہوٹل میں 15 سے 20 مہمانوں کا آنا اور چیک آؤٹ ہونا روز کا معمول تھا۔ کیسر اور لڑکوں کا اس ہوٹل میں اندراج مختلف ناموں اور ایڈریس سے تھا۔ ہر روز 5-6 بسیں بھر کر رکسول سے کھٹمنڈو آتی اور جاتی تھی۔ دنیا بھر سے ٹورسٹ اور چرس کے رسیا یہاں آتے تھے جن میں بھارتی بھی شامل تھے۔ کوئی بھی خلاف معمول بات سامنے نہ آئی تو پولیس تھک ہار کر خاموش ہو بیٹھی۔ اس دوران میں نے محسن کے ساتھ نہایت احتیاط سے ان متمول مہاجروں کی تفصیلات اکٹھی کر لیں جو ان کے مشرقی پاکستان کے جاننے والے مہاجروں کے مطابق وہاں مفلوق الحال تھے لیکن کھٹمنڈو میں مالی فراغت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور جنہوں نے اپنے پیسے کے زور پر مہاجروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے گرد جمع کر رکھے تھے۔ میں نے ان پر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کے بجائے محسن کو ان متمول مہاجروں کے گرد جمع ہونے والی منڈلیوں سے روابط بڑھانے اور ان کے ذریعے اصلیت کی تہہ تک پہنچنے کی ذمہ داری سونپی۔ میری ہدایت کے مطابق محسن نے اپنا معمول بنا لیا کہ جہاں بھی چند مہاجر جمع ہوتے وہ پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر دیتا۔ اگر کوئی اس کی گفتگو پر اعتراض کرتا تو وہ فوراً اپنی قمیض اوپر کر کے انہیں اپنی پیٹھ دکھاتا اور کہتا، میں نے اپنی بیوی بچوں اور ماں کو اذیتوں سے مرتے دیکھا ہے اور میرا یہ حشر کیا گیا کس لیے؟ صرف پاکستان کا نام لیوا ہونے کے جرم میں؟ اور جب مصیبتیں اور مشکلات اٹھاتے اٹھاتے یہاں پہنچا تو امید تھی کہ پاکستانی حکومت سر آنکھوں پر بٹھائے گی لیکن یہاں تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ ایسی باتوں سے وہ معترض ہونے والوں کو چپ کروا دیتا اور سب اس سے اظہار ہمدردی کرنے لگتے۔ محسن کو اسی طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے 8-10 دن گزر گئے تو ایک روز ایک مہاجر نے اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے شام کو اپنے ساتھ کسی کے پاس چلنے کی دعوت دی۔ شام کو محسن اس کے ساتھ ہو لیا۔ اسے ایک اچھے خاصے سجے سجائے گھر میں لے جایا گیا جہاں کئی مہاجر پہلے سے ہی بیٹھے تھے۔ بقول محسن کے میزبان بڑی تمکنت اور شان سے فرشی ڈرائنگ روم میں گدوں پر بیٹھا تھا۔ چائے اور مقامی شراب کے دور چل رہے تھے۔ محسن کو میزبانوں نے خوش آمدید کہا اور شریک محفل کر لیا۔ جب سب کے معدے گرم ہو گئے تو میزبان نے محسن کو کہا کہ اس کے متعلق جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ محسن نے جھٹ قمیض اٹھا کر اسے اپنی پشت دکھائی اور پاکستان کے خلاف رٹی رٹائی نازیبا گفتگو کرنے لگا۔
میزبان نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا باعث پاکستان یعنی مغربی پاکستان والوں کی ہٹ درمی تھی۔ ہم سب اسی وجہ سے دوسری بار بے گھر ہوئے ہیں، اور یہاں ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسے تم بخوبی جانتے ہو۔ ہم نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے اذیتوں سے ہلاک ہوتے دیکھا، خود گہرے زخم کھائے اور ہمارے گھر بار لوٹ لیے گئے۔ ان سب کا مداوع یہ نہیں کہ ہم پاکستان جانے کی آس لگائے یہاں خاموشی سے بیٹھے رہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں ہم خیال لوگوں کا گروپ بنائیں اور جہاں تک ممکن ہو یہاں اور پھر پاکستان جا کر ان ظالم حکمرانوں اور بے حس پاکستانیوں کا جینا حرام کر دیں، جو ہمارے پیاروں کی لاشوں پر تو اپنے محل تعمیر کرتے ہیں اور ہمیں وہ ایک کٹیا اور 2 وقت کا کھانا بھی دینے کو تیار نہیں۔ محسن کے بیان کے مطابق اس نے بڑی جذباتی تقریر کی اور اس بات پر اکساتا رہا کہ ہم پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچائیں۔ محسن نے بتایا کہ اس کے پاس بیٹھے مہاجر سچے یا جھوٹے دل سے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وہ فوری ہی اپنے اصلی مقصد اور ٹاسک تک نہیں پہنچا، بلکہ بتدریج برین واشنگ کے مرحلے طے کر رہا تھا۔ محفل برخاست ہونے سے پہلے اس نے وہاں موجود سب مہاجروں کو 50-50 روپے دیے اور محسن کو آئندہ باقاعدگی سے اپنی محفلوں میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ بلا ناغہ اس کے گھر جائے اور وہاں جمع ہونے والے مہاجروں کے کوائف اور خصوصی طور پر اس متمول مہاجر کے سابقہ مشرقی پاکستان میں کاروبار اور رہائش کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ محسن اپنے کام میں جت گیا اور میں نے محسن جیسے اور مہاجروں کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اکیلے محسن سے ان تمام لوگوں کو کور کرنا مشکل تھا جو اس گھناؤنے کام میں کافی عرصے سے مشغول تھے۔ چند دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ غیر محسوس طریقے سے میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہوٹل کی لابی ہو یا سفارت خانے کا کمپاؤنڈ، شیر پنجاب ریسٹورانٹ ہو یا بازار، ہر جگہ مختلف لوگ بلا وجہ میرا پیچھا کرتے دکھائی دیتے۔ تربیت کے مطابق میں نے ان پیچھا کرنے والوں کو جھٹکنے اور ان سے جان چھڑانے کے بجائے ان کی اصلیت اور ارادے جاننے کی کوشش شروع کر دی۔ میں بعد دوپہر ہوٹل سے نکلتا تو لابی میں بیٹھے چند ایسے لوگ جو اس اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں کسی صورت بھی رہنے والے یا کسی مہمان سے ملنے والے دکھائی نہ دیتے تھے، میرے باہر نکلتے ہی میرے پیچھے چل دیتے۔ بعض اوقات تو ہوٹل کے باہر کھڑے چند اجنبی جس طرف اور جس سواری پر میں جاتا میرے پیچھے لگ جاتے۔ کھٹمنڈو میں خال خال ہی کوئی ٹیکسی نظر آتی تھی، وہ بھی صرف غیر ملکی مغربی سیاحوں کی طاق میں گھنٹوں بلا وجہ کھڑی رہتی اور ملکی یا بھارتی مسافروں کو لے جانے سے احتراز کرتی۔ سائیکل رکشاؤں کی یہاں بہتات تھی۔ میں نے نگرانی کے شبے کو جانچنے کے لیے کئی بار ایسے کیا کہ سائیکل رکشے پر سفارت خانے کے آدھے راستے تک گیا اور پھر رکشے والے کو واپس اسی راستے سے بازار کی جانب چلنے کو کہا۔ انا پورنا ہوٹل کے سامنے کی سڑک بائیں طرف پاکستانی سفارت خانے اور دائیں طرف بازار کو جاتی ہے۔ میرے آدھے راستے سے اچانک واپس پلٹنے سے میرا پیچھا کرنے والے بھی اپنے رکشاؤں کو واپس میرے پیچھے لے آتے۔ اس طرح میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں اپنا پسٹل تو لباس کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا، لیکن ایک کھکڑی کمر کے گرد ہمیشہ باندھے رکھتا۔ میں نے نوٹ کیا کہ مختلف اوقات میں 8-9 افراد میرا پیچھا کرتے تھے۔ ان میں سے 3 تو قد و قامت اور رنگ سے بنگالی لگتے تھے، جبکہ باقی 5-6 مضبوط جسم والے قدآور تھے۔ ایک روز میں نے ایمبیسی جاتے ہوئے راستے میں اپنا رکشہ اچانک رکوایا۔ میرا پیچھا کرنے والے اتنے نااہل تھے کہ بجائے سیدھا آگے جانے کے انہوں نے بھی اپنا رکشہ رکوا لیا۔ میں رکشے سے اتر کر ان کے پاس چلا گیا اور کرختگی سے پیچھا کرنے کی وجہ پوچھی۔ وہ اس اچانک صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لگے ادھر ادھر کے بے مقصد جواز دینے۔ میں نے کھکڑی نکال کر حملہ کرنے کے انداز میں پکڑ لی اور کہا، بکواس مت کرو، آئندہ اگر میں نے تمہیں دیکھا تو یاد رکھنا، تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو تمہارے 9 ساتھیوں کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی اور اپنے رکشے میں واپس چلے گئے۔ یہ 2 تھے اور غیر بنگالی لگتے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں نے ان کی صورت دوبارہ نہیں دیکھی۔ یقینی طور پر وہ بھارتی سفارت خانے کے نچلے درجے کے ملازم تھے، جنہیں اصولی طور پر اس لیے دوبارہ نہ بھیجا گیا کہ میں ان کی اصلیت جان چکا تھا۔ جاسوسی کی اصطلاح میں اسے چہرہ ہو جانا کہتے ہیں۔ اسی شام ہوٹل کی لابی میں 3 ایسے افراد بیٹھے تھے جنہیں میں پہلے بھی اپنا پیچھا کرتے دیکھ چکا تھا۔ میں ریسیپشن پر گیا اور مینیجر کو کہا کہ اس اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں، جسے آپ 5 سٹار کہتے ہیں، بھانت بھانت کے لوگ بلا وجہ لابی میں بیٹھے رہتے ہیں۔
اگر ایسے ہی لوگوں کے درمیان یہاں ٹھہرے ہوئے گیسٹس کو رہنا ہے تو پھر اتنا کرایہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہ 3 افراد یہاں اکثر نظر آتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کس سے ملنے آئے ہیں۔ مینیجر میرے ساتھ ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کس سے ملنا ہے۔ معقول جواب نہ ملنے پر مینیجر نے گورکھا گیٹ کیپرز کو کہا کہ انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ ان کے ساتھ ہی میں بھی ہوٹل سے باہر آ گیا اور انہیں کہا کہ تم میرا کئی دنوں سے پیچھا کر رہے ہو، یہاں آ کر میری آمدرفت کے اوقات دیکھتے ہو اور مجھ سے ملنے والوں کی نگرانی بھی کرتے ہو۔ تمہاری اصلیت میں جان چکا ہوں، اس دفعہ تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو بغیر وارننگ کے گولیوں سے بھون ڈالوں گا، وہ بھی دوبارہ نظر نہ آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری نگرانی ختم کر دی گئی تھی۔ اب منجے ہوئے تجربہ کار اور ٹرینڈ آدمی میرے پیچھے لگائے گئے۔ یہ سب بھارتی سفارت خانے کی طرف سے ہو رہا تھا۔ بھارت کے مقابلے میں یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں میں اور میرے ساتھی چھپ کر وار کرتے تھے، لیکن یہاں دو دشمن کھلے طور پر آمنے سامنے تھے۔ دونوں میں صرف ایک فرق تھا، بھارتی مقابلے پر سینکڑوں کو لا سکتے تھے اور ان کے وسائل بھی بے پناہ تھے۔ دوسری طرف میں اکیلا تھا۔ میرے دنیاوی وسائل میرا اکلوتا پسٹل اور کھکڑی تھے، لیکن میں تنہا اللہ کی مدد اور صحیح مقصدیت کے سہارے ان کے دو بدو آ گیا۔ اب بھارتی سفارت خانے نے ایک نئی چال چلی۔ میری نگرانی کے بجائے مجھے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے ایک تجربہ کار اور انتہائی چالاک بھارتی ایجنٹ کو میرے پیچھے لگا دیا گیا۔ یہ ایجنٹ اپنی خفیہ سرگرمیوں کو کور دینے کے لیے کھٹمنڈو میں ایک کاروباری کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اس کی مین روڈ راجہ بازار پر 2 دکانیں تھیں، ایک دکان دیوی کی محل نما حویلی کے قریب اور دوسری اسی سڑک کے شروع میں مسلمان کشمیریوں کی شالوں کی دکانوں سے ملحقہ تھی۔ دیوی کی حویلی کے قریب دکان جنرل مرچنٹ کی اور شالوں کی دکان سے ملحقہ کیمسٹ کی دکان تھی۔ اس کے متعلق مجھے ملنے والے مہاجروں نے بتایا کہ یہ شخص مہاجروں کا بڑا ہمدرد ہے، بھارتی ہندو ہے لیکن بڑا ہی درد مند اور انسان دوست ہے۔ جنرل مرچنٹ کی دکان پر صرف رجسٹریشن کارڈ کا نمبر لکھ کر مہاجروں کو مختلف برانڈ کے سگریٹ، چیونگم اور دوسری اشیاء تھوک سے بھی کم قیمت پر بیچنے کو دیتا ہے۔ لکڑی کی ٹرے جس سے چمڑے کی بیلٹ گلے میں ڈالنے کے لیے بندھی ہوئی تھی، مفت فراہم کرتا ہے۔ مہاجر ان میں سامان رکھ کر شہر کے مختلف علاقوں اور خصوصاً ان گھٹیا اور بہت کم کرائے والے گیسٹ ہاؤسز کے قریب یہ سامان بیچتے ہیں جہاں مغرب سے آنے والے ہپی ٹھہرتے ہیں۔ وہ صحیح ضرورت مند مہاجروں کی مالی امداد کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ مہینے میں ایک آدھ بار بھارت جاتا اور فروختگی کے لیے سامان لاتا ہے۔ جب سے اسے آپ کے مہاجروں میں نقد رقم، کمبل اور ادویات تقسیم کرنے کا علم ہوا ہے، وہ آپ کا پرستار بن گیا ہے۔ ہر وقت آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ سے ملنے کا بے حد شائق ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں بھارتی ہندو ہوں، ممکن ہے وہ مجھ سے اچھا برتاؤ نہ کریں۔ حالانکہ میں تو اپنے ملک اور حکومت کی مشرقی پاکستان میں کی گئی ذلیل حرکت کا یہاں کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مہاجروں نے کچھ اس انداز سے اس کے قصیدے پڑھے کہ میں اس سے ملنے کو تیار ہو گیا اور انہی کے ذریعے اسے ایک شام اپنے ہوٹل میں مدعو کر لیا۔ وہ ٹھیک وقت پر آ گیا اور میں اسے کافی شاپ میں لے گیا۔ شکل و صورت اور لب و لہجے سے وہ بھارتی پنجاب کا لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے نام وجے کمار ہے اور وہ امبالے کا رہنے والا شرنارتھری یعنی مہاجر ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے وہ گجرانوالا میں محلہ گرو نانک پورہ میں رہتے تھے۔ وہیں سے اس نے میٹرک پاس کیا اور اپنے پتا کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگ گیا۔ والدین کا اکلوتا ہونے کے باعث ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ امبالہ آ گئے جہاں اس کے پتا کے کاروبار نے بہت ترقی کی۔ امبالے ہی میں اس کی شادی ہوئی اور 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس کا گھرانہ نہایت آسودہ اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہا تھا۔ گجرانوالا سے آتے ہوئے اس کے پتا کے مسلمان دوستوں نے ان کی بہت مدد کی۔ سوائے مکان اور دکان کے ان کا تمام سامان انہی مسلمان دوستوں نے خرید لیا تھا اور اسی سرمایے سے اس کے پتا نے امبالے میں کاروبار شروع کیا۔ آج سے 6 سال پیشتر تیرتھ یاترا سے واپسی پر اس کے گھر کے تمام افراد کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے۔ وہ اس لیے بچ گیا کہ کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے امبالے میں رہ گیا تھا۔ اتنے بڑے حادثے اور بھرے پورے گھر کے یوں اجڑنے پر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور کئی ماہ کے علاج معالجے کے بعد اسے کچھ افاقہ ہوا۔ امبالہ اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دوست نے اسے کھٹمنڈو جانے کا مشورہ دیا تاکہ حادثے کی تلخ یادوں کو بھلا سکے۔ وہ کھٹمنڈو آیا تو یہیں کا ہو کر رہ گیا اور امبالے کا کاروبار بند کر کے یہاں 2 دکانیں کرائے پر لے کر روزی کمانا شروع کی۔
اس نے دوبارہ شادی نہیں کی، اکیلا رہتا اور ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مہاجر آئے تو ان کی قسم پرسی دیکھ کر اس کے اپنے زخم تازہ ہو گئے۔ اپنی محدود آمدنی سے چونکہ وہ تمام مہاجروں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے انہیں اسٹریٹ ہاکر یعنی پھیری والا بننے کی ترغیب دی۔ وہ تھوک ریٹ پر ادھار میں سامان انہیں دیتا ہے، جس سے وہ 25-30 روپے روزانہ کما لیتے ہیں۔ آپ کے متعلق سنا کہ بہت بڑی رقم سے آپ نے مہاجروں کی مدد کی ہے، تو آپ کا اندیکھا پجاری بن گیا اور آج آپ کے چرنوں میں بیٹھا ہوں۔ وجے نے اپنی داستان بڑے دکھ بھرے لہجے میں سنائی تھی۔ مہاجروں کے ساتھ اس کی بے لوث ہمدردی اور حسن سلوک بھی بڑا متاثر کر دینے والا تھا۔ اس نے مہاجروں کو ایک طرف سے روزگار پر لگا دیا تھا۔ بعد میں مہاجروں نے بتایا کہ گزشتہ 3 سالوں سے وہ ان کی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا لہجہ اور انداز ایسا بے ساختہ تھا جس پر بے اختیار یقین کرنے کو جی چاہا۔ میں نے اس کی بے حد تعریف کی۔ اتنے بڑے گھریلو صدمے کو سہنے اور اپنے زخموں کا علاج دوسروں کے زخموں پر مرہم لگانے سے کرنے پر داد دی۔ بہت سی باتیں ہوئیں۔ غرض یہ کہ جب وہ جانے لگا تو میں اسے ہوٹل سے باہر تک چھوڑنے آیا۔ اس کے کردار نے مجھ پر گہرا اثر کیا تھا۔ مذہب و ملت سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنے والا وجے کمار واقعی قابل تحسین تھا۔ میں آئندہ 10-12 دنوں میں کئی بار اس کی دکان پر گیا اور اسے مہاجروں کو بیچنے کی اشیاء تقسیم کرتے دیکھا۔ وہ بھی کئی بار میرے بلانے پر میرے ہوٹل آیا اور ہم غیر محسوس طور پر ایک دوسرے کے کافی قریب ہو گئے۔ شام کا وقت کاٹنا میرے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا تھا۔ محسن پر گو مجھے پورا اعتبار تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ میرا دوست نہ بن سکا۔ وہ اپنے دیے گئے مشن کو نہایت خوش اسلوبی سے پورا کر رہا تھا۔ اس نے شام کی محفلیں سجانے والے کئی ایجنٹوں کی اصل سرگرمیوں کو بے نقاب کیا تھا اور میرے لیے وہ بہت ہی کارآمد تھا، لیکن صرف مشن کی حد تک۔ ایک بے تکلف دوست کی کمی کو وجے کمار نے پورا کیا اور ہماری اکثر شامیں اکٹھی گزرنے لگیں۔ وجے کمار چند روز کے لیے بھارت سامان لینے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تمام سامان لکھنؤ کی تھوک مارکیٹ سے خریدتا ہے، جو رکسول تک ٹرین اور آگے ٹرک پر کھٹمنڈو آتا ہے۔ میرے لیے وہ بغیر کہے بہت سارا نمکین کاجو لے آیا، جو مجھے خشک فروٹ میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے استفسار پر کہ اسے میری پسند کا کیسے پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ ایک روز باتیں کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ کاجو کھاتے ہوئے میں کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ کی اسی بات سے مجھے آپ کی پسند کا پتہ چلا اور میں لے آیا۔ ہر انسان کی فطری کمزوری کے برعکس وجے میں ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی بحث نہیں کرتا اور نہ ہی دوران گفتگو اس کا اپنا کوئی خاص موضوع ہوتا۔ میں جو بھی بات کرتا وہ میری ہاں میں ہاں ملاتا۔ میں نے جس موضوع پر بھی بات کی اس نے اسی کو پسند کیا اور گفتگو کا رخ کبھی نہ بدلا۔ میں بھی فطرت کی خامیوں سے بھرا ہوا انسان تھا۔ بھارت میں تشدد سہنے کے باعث مجھ میں نفسیاتی طور پر اپنی مخالفت برداشت نہ کر سکنے کی خامی پیدا ہو چکی تھی، اور میرے لیے وہ انسان بہت قابل قبول تھا جو مجھ سے بحث نہ کرے۔ وجے کی ایک اور خاص بات میں نے نوٹ کی کہ اس نے اپنا ماضی تو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، لیکن میرے ماضی اور حال کے متعلق کبھی کچھ نہ پوچھا۔ اس کی اس خوبی نے بھی مجھے اس کے اور زیادہ قریب کر دیا تھا۔ ایک شام وہ میرے پاس آیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ امبالے سے اس کے چند دوست آئے ہیں جو کھٹمنڈو میں چند روز ٹھہریں گے۔ اگرچہ وہ اس کے پرانے اور گہرے دوست ہیں، لیکن متعصب ہندو ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان سے میرا تعارف کروائے، اس لیے یہاں کی ان کی موجودگی کے دوران اگر میرا اس سے آمنا سامنا ہو جائے تو میں لا تعلقی ظاہر کروں، اور وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ وجے کی اس صاف گوئی سے اس کی قدر و منزلت میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے خلاف سازش کا جو جال بنا جا رہا ہے، وجے اس کا مرکزی کردار ہے۔ وجے کے دوستوں کی موجودگی کے دوران میں نے اپنے سفارت خانے کے ملٹری اٹیچی سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ کچھ اہم معلومات ملی ہیں میں جو انہیں بتانا اور ان پر مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ امبیسی میں اگر ان سے ملوں تو باقی افراد چوکنا ہو جائیں گے۔ میرا ہوٹل بھی اس ملاقات کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ یہاں پر بھی میری نگرانی ہو رہی ہے۔ ملٹری اٹاچی نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ ایسی صورت میں سب سے بہتر جگہ چنگ وا چائنیز ریسٹورانٹ ہے۔ آج رات 8 بجے میں وہیں آ جاؤں۔ یہ ریسٹورانٹ کھٹمنڈو کے پوش علاقے میں تھا۔ میں رات 8 بجے وہاں پہنچ گیا۔ اٹاچی صاحب تقریباً اسی وقت وہاں پہنچے تھے۔ ہم ایک ہاف کیبن میں بیٹھ گئے اور کھانے کا آرڈر دیا۔ میں نے محسن کی اکٹھی کی ہوئی معلومات انہیں بتائیں اور کہا
کہ پاکستان بھیجنے کے لیے مہاجروں کے کور میں جاسوسوں کی ایک ٹیم تیار کی جا رہی ہے اور کئی مکانوں میں ان کی برین واشنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا پلانٹڈ آدمی ان میں سے کچھ جگہوں پر خود برین واشنگ کی ان محفلوں میں شریک ہوا ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جب افغان ایئر کی فلائٹس کا دوبارہ آغاز ہوگا تو انجانے میں سفارت خانے کے ذریعے جاسوسوں کی ایک بڑی کھیپ پاکستان پہنچ جائے گی۔ ملٹری اٹاچی نے میری ساری بات غور سے سنی اور جواب دیا۔ میرے اپنے مخبروں نے بھی مجھے ایسی ہی اطلاعات دی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مہاجروں کے بھیس میں چھپے مختی باہنی کے 9 جاسوسوں کو ٹھکانے لگانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ فی الوقت تو ہمیں ان سے نجات مل گئی ہے، لیکن ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان برین واش کرنے والے مہاجروں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان ہیں اور سقوط ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان سے آئے ہیں۔ بھارت میں قیام کے دوران ان کی کسی مجبوری یا کمزوری کے باعث بھارتی جاسوسی ایجنسیوں نے انہیں یہ مذموم کام کرنے پر آمادہ کیا ہے اور وہی انہیں مالی امداد بھی دے رہے ہیں۔ ملٹری اٹاچی نے اپنی مجبوری بھی بتا دی۔ اسے ہر کام اپنی حدود اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کرنا پڑتا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ملٹری اٹیچی نے یہ وعدہ کیا کہ اگر اس کے علم میں کوئی نئی بات آئی تو وہ مجھے ضرور آگاہ کرے گا۔ ہماری یہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں افسردہ دل لیے اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ میرے سامنے میرے بچے کچے گھر کو جلا ڈالنے کے اسباب ہو رہے تھے اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے حالات میں مجھے قانون کے دائروں میں کام کرنے والوں کی نہیں بلکہ ایسے سر پھرے دیوانوں کی ضرورت تھی جو میرے گھر کو بچانے کے لیے بے خطر میرے دشمنوں سے بھڑ جاتے۔ دہلی سے کیسر اور لڑکوں کو دوبارہ بلانا ان کے لیے خطرے کا موجب بن سکتا تھا۔ نیپالی پولیس نے ظاہراً تو مختی باہنی والوں کے قتل کی تفتیش داخل دفتر کر دی تھی، لیکن مجھے علم تھا کہ ان کا جاسوسی کا محکمہ خاموش نہیں بیٹھا۔ رازداری ان کا اولین اصول تھا اور وہ صرف اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ مکمل ثبوت آ جائے۔ اگر معاملہ صرف ان برین واشنگ کرنے والوں تک ہی محدود ہوتا تو اس کا حل یہ تھا کہ فلائٹس شروع ہونے کے بعد انہیں پہلی پرواز پر پاکستان بھجوا دیا جائے، جہاں ایئرپورٹ پر میرا محکمہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہو اور وہ ان سے سب کچھ اگلوا لیتا۔ لیکن فلائٹس شروع ہونے کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ جب تک فلائٹس شروع ہوتی یہ برین واش کرنے والے نامعلوم کتنے مہاجروں کو اپنے چنگل میں پھانس چکے ہوتے۔ پاکستان پہنچنے والے تمام مہاجرین کی جانچ پڑتال کرنا ناممکن تھا۔ میں بڑے مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ یہ مہاجر اکیلے نہیں بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور انہیں ہلاک کرنے کی صورت میں ان کے بال بچے بے یار و مددگار رہ جاتے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسی سوچ میں کئی دن گزر گئے لیکن کوئی حل نہ ملا۔ میں ایک روز رات کے کھانے کے لیے چنگوا ریسٹورانٹ میں گیا۔ اس ریسٹورانٹ کے مالک چینی مسلم تھے اور شام کو کاؤنٹر پر ان کی جوان لڑکی بیٹھتی تھی۔ سر کو مسلم انداز میں ڈھانپنے سے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ کھانے کے بعد میں قہوہ پی رہا تھا کہ کاؤنٹر والی لڑکی میرے پاس آئی اور انگریزی میں مجھے کہا کہ 3 چینی مسلم مجھے ملنا چاہتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ کھٹمنڈو میں تو میرا کوئی چینی واقف نہیں تھا، پھر یہ تینوں کون تھے؟ میں نے لڑکی کو کہا کہ میں یہاں کسی چینی کو نہیں جانتا، تمہارے ریسٹورانٹ میں بھی میں صرف چند مرتبہ آیا ہوں، بہرحال میں ان انجانے لوگوں سے ملنے کو تیار ہوں۔ لڑکی جو میرے جواب کے انتظار میں خاموش کھڑی تھی مسکراتی ہوئی بولی، ریسٹورانٹ کے ساتھ ہی ہمارا گھر ہے، وہاں پر ملنا بہتر اور محفوظ ہوگا۔ محفوظ لفظ چن کر میں چونکا، گویا یہاں بھی میری وجہ شہرت پہنچ چکی تھی۔ میں لڑکی کی رہنمائی میں اس کے گھر گیا۔ مجھے ایک چائنیز انداز کے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی دیواروں پر لگی خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان گھرانہ ہے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ مجھے ملنے کے خواہش مند آدھے گھنٹے کے اندر یہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ انہیں ان کے گھروں سے بلایا گیا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا مترجم کا کام کرے گی کیونکہ وہ لوگ انگلش نہیں جانتے۔ اس نے بتایا کہ کئی روز پہلے ان لوگوں نے ریسٹورانٹ تک میرا پیچھا کیا تھا، لیکن چونکہ میرے ساتھ پاکستانی سفارت خانے کا آفیسر تھا اس لیے بات نہ ہو سکی۔ انہوں نے لڑکی کو کہہ دیا تھا کہ آئندہ جب بھی میں ریسٹورانٹ میں آؤں وہ انہیں فوری اطلاع کر دے۔ میرے مزید کریدنے پر لڑکی نے صرف یہ بتایا کہ وہ میرے دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہیں۔ آدھا گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے ہی جوان اور ورزشی جسم کے 3 چینی آ گئے۔ انہوں نے چینی لہجے میں سلام علیکم کہا اور مجھ سے مصافحہ کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔
انہوں نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ انہیں اپنے محکمے کی طرف سے میری حفاظت کرنے اور میری مدد کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکا اور پوچھا کہ میں نے تو کبھی بھی اپنی حفاظت اور مدد کے لیے کھٹمنڈو میں کسی سے نہیں کہا۔ وہ تفصیلاً بتائیں کہ وہ کون ہے اور کس محکمے نے انہیں یہ کام سونپا ہے۔ لڑکی مترجم بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرا سوال صاف صاف انہیں سمجھائے اور یہ بھی کہے کہ وہ شاید کسی دوسرے کے مغالطے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ لڑکی نے انہیں میرا سوال سمجھایا تو انہوں نے آپس میں خسر پسر کی اور پھر لڑکی کو جو کچھ کہا اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے محکمے کا نام نہیں بتا سکتے، میری حفاظت اور مدد کرنے کے احکام انہیں ان کے محکمے نے دیے ہیں، اور اپنی سچائی اور میرے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی صورت میں یہ لفافہ مجھے دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ میں نے لفافہ لے کر چاک کیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک چھوٹے سے کاغذ پر میرے محکمے کا نام، میرا اصل نام اور میرا بنیادی کوڈ لکھا ہوا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران اور کھٹمنڈو میں نے یہ کوڈ نمبر کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ وہ ایک دوسرا کوڈ تھا جو دہلی میں اپنے ہمدردوں، ممبئی میں حاجی مستان اور کھٹمنڈو میں سفیر کو دیا تھا۔ یہ میرا بنیادی کوڈ تھا جس کا علم صرف مجھے اور میرے محکمے کو ہی تھا۔ پرچہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں بڑی حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان چینیوں کے چہرے بالکل اسپاٹ تھے اور لڑکی کی نگاہیں بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کاغذ کے اس ٹکڑے پر لکھے الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ میرے محکمے نے اپنے وسائل سے ان کے محکمے سے رابطہ کیا اور میرے تحفظ اور مجھ سے تعاون کرنے کے لیے اسے اعتماد میں لے کر ان کے آدمی حاصل کیے۔ چین جیسے عظیم ملک سے پاکستان کے برادرانہ تعلقات روزے روشن کی طرح عیاں تھے۔ سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران چین نے بھارت کو مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے جس طرح دباؤ ڈالا تھا اس پر ساری دنیا حیران تھی۔ جنگ کے دوران چین نے بھارت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس کی ملکیت جو بھیڑیں بھارت نے بارڈر پر چوری کی تھیں، اگر ہو بہو وہی بھیڑیں واپس نہ کی گئیں تو وہ بھارت پر حملہ کر دے گا۔ اسی دھمکی کی وجہ سے بھارت کو مشرقی پاکستان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ شاید بعض سامعین کو یہ علم نہ ہو کہ چین اور مشرقی پاکستان کے بارڈر کے درمیان ایک جگہ پر بھارتی زمین کی صرف 18 میل چوڑی پٹی ہے، جسے سرعت سے عبور کر کے چینی فوجیں مشرقی پاکستان میں اس کے دفاع کے لیے داخل ہو سکتی تھیں۔ بھارت چرائی ہوئی بھیڑیں تو واپس نہ کر سکا، لیکن ان کے عوض ہزاروں بھارتی بھیڑیں پیش کیں، لیکن چین صرف اپنی چوری شدہ بھیڑیں لینے پر ہی مصر رہا۔ سن 62 میں چین بھارت چند روزہ جنگ نے بھارت پر چین کی ایسی دہشت طاری کر دی تھی کہ سن 65 میں بھیڑوں کی واپسی کے مطالبے میں چھپی ہوئی وارننگ کو وہ بخوبی سمجھ گیا، اور مشرقی پاکستان اس جنگ کے دوران بھارتی ہاتھوں سے بالکل محفوظ رہا۔ مجھے ان تینوں چینی ہمدردوں سے مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف ایک دشواری یہ تھی کہ میں ان سے زبان کی ناواقفیت کے باعث ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چینی لڑکی کس حد تک قابل اعتماد تھی اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے کوئی اور چارہ نہ دیکھتے ہوئے لڑکی سے سوال کیا کہ کئی اہم اور خفیہ معاملے ہیں جن کی رازداری اولین شرط ہے۔ بطور مترجم کے کیا میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ لڑکی کا چہرہ بجھ گیا۔ شاید اسے میرے اس سوال میں اپنی تحقیر دکھائی دی۔ اس نے چند لمحے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری بے اعتباری کا شکوہ کیا اور پھر پلیز ویٹ ون مومنٹ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور چند منٹوں میں ہی 3 مختلف بھارتی انگریزی اخبار لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ ان تینوں اخباروں میں میری تصاویر، انعامی رقوم اور تفصیلات درج تھیں۔ اس نے مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہی کافی ہے یا کسی مزید تصدیق کی ضرورت ہے؟ میں ہنس پڑا، اس کے سوال پر بھی اور اپنی اس شہرت یا بدنامی پر بھی جو بھارت سے نکل کر نیپال اور نامعلوم کہاں کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ میری ہنسی میں سب شریک ہوئے اور لڑکی کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات بھی ختم ہو گئے۔ نیپال میں قیام کے آخری روز تک میرے یہ نئے ساتھی میری ہر طرح سے حفاظت کرتے رہے، بلکہ ان کے ذریعے مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کئی اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تینوں چینی مسلمان اور ہانگ کانگ کے رہنے والے تھے، اور چین کی حکومت سے ان کا ظاہری کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لڑکی جو چہرے سے کم عمر دکھائی دیتی تھی دراصل 26 سال کی تھی، اور اس نے مترجم کے علاوہ اپنے ریسٹورانٹ میں آنے والے گاہکوں، خصوصاً بھارتی سفارت خانے کے ارکان کی گفتگو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کرنے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ اس کے والدین چین کے صوبے یوہان سے ہجرت کر کے نیپال میں آ بسے تھے۔
والدین کی یہ اکلوتی بیٹی اپنے نڈر پن، صاف گوئی اور ذہنی ہم آہنگی سے غیر محسوس طور پر میرے خاصے قریب آ گئی۔ اس کے والدین نے مجھے کٹمنڈو میں مستقل قیام یا میرے نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو پاکستان بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ میں نے بھی بہت سنجیدگی سے اس بارے میں سوچا۔ میں اگرچہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا، لیکن اس لڑکی میں جو خوبیاں تھیں اور میرے ساتھ اس کی جو ذہنی ہم آہنگی تھی، اس سے میں اپنی ازدواجی زندگی میں یکسر محروم تھا۔ ہم دونوں مثبت فیصلے پر پہنچنے کے بالکل قریب تھے کہ ایک روز یہ لڑکی تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے اسٹیئرنگ پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی کار سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری اور یہ لڑکی اپنی والدہ سمیت اس حادثے میں ہلاک ہو گئی، اور ہمارے سارے پروگرام ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ اگر انسان کی سبھی خواہشات پوری ہو جائیں تو وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ واقعی انسان بے حد مجبور اور محدود ہے۔ بے حد و حساب قوتوں اور ہر شے کے خالق اور مالک صرف ذات باری تعالیٰ ہے، جو ہر بات پر قادر ہے۔ ہم فانی انسان اپنی کامیابیوں کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری ہر کامیابی اور ناکامی اس ذات باری تعالیٰ کی رضا کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں نے ان چینی ہمدردوں کو کہا کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد آج ہی کے دن اسی وقت وہ مجھے ملیں، تاکہ اس دوران میں اپنے مشن کو آخری شکل دے سکوں۔ اس طرح انہیں یہ بتانے میں آسانی ہوگی کہ وہ میرا کس حد تک ساتھ دے سکتے ہیں۔ وہ ملنے کا وعدہ کر کے بڑی گرم جوشی سے رخصت ہوئے۔ میں نے لڑکی سے اس پر شک کرنے کی معذرت کی اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ اب مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ میں کھٹمنڈو میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں تنہا نہیں، بلکہ چند بے لوث ہمدرد بھی میرے ہمراہ ہیں۔ ہوٹل پہنچا تو محسن میرے انتظار میں لابی میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ محفلیں جمانے اور برین واش کرنے والوں کی رہائش گاہوں اور ان تک جانے کے مکمل نقشے مجھے بنا کر دے۔ ان کے نام اور محفلیں ختم ہونے کے اوقات بھی نوٹ کرے، اور یہ سب تفصیلات مجھے 6 دنوں میں لازماً پہنچا دے۔ محسن نے اپنی ڈائری میں ان کے متعلق پہلے ہی بہت کچھ نوٹ کر رکھا تھا۔ باقی مطلوبہ تفصیلات اس نے 3-4 روز میں اکٹھی کر کے مجھے دے دیں۔ 5 افراد ایسے تھے جن کے گھروں میں برین واشنگ ہوتی تھی۔ ان کی مزید تصدیق کے لیے میں نے ملٹری اٹیچی سے اس کو فراہم شدہ لسٹ مانگی، تو اس میں بھی صرف انہی 5 لوگوں کے نام تھے۔ پورے طور پر اپنی تسلی کر لینے کے بعد بھی میں اس تذبذب میں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مجھے بار بار ان کی فیملیز کا خیال آتا کہ ان افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد ان کا کیا بنے گا، اور وہ بے سہارا رہ جائیں گے۔ اور ان کو ڈھیل دینے کا مطلب تھا کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں سے صرف نظر کیا جائے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے دشمنان پاکستان کو بے ضرر مہاجروں کو پاکستان دشمنی کے انجیکشن لگاتے دیکھوں اور چپ رہوں۔ اس صورت میں میں اپنے وطن سے غداری اور اپنے فرائض سے جان بوجھ کر چشم پوشی کا مرتکب ہوتا۔ اگر میں ان کی سرگرمیوں پر خاموش رہ کر ان کے پاکستان پہنچنے اور وہاں اپنے محکمے کو ان سے نبٹنے کے لیے چھوڑ دیتا، تو اس عرصے میں نامعلوم کتنے سادہ اور ناسمجھ مہاجروں کو یہ اپنے چنگل میں پھنسا چکے ہوتے۔ پاکستان میں بھی ان کا یہی حشر ہونا تھا جو میں یہاں کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر میں برائی کو مزید پھیلنے سے روک سکتا تھا۔ میں نے بالآخر یہ طے کر لیا کہ ان سے یہاں ہی نپٹا جائے۔ 7ویں روز میں ان کے متعلق پوری تفصیلات لے کر چنگوا ریسٹورانٹ میں گیا اور چینی ہمدردوں کو ان کے گھروں اور راستوں کی تمام تفصیل بتا دی۔ ہم نے باہم مشورے کے بعد آئندہ شام ملنے اور اسی رات ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے گھروں تک پہنچانے اور ان غداروں کو پہچاننے کی ذمہ داری محسن کے سپرد تھی۔ واپسی پر میں نے محسن کو آئندہ رات کا سب پروگرام سمجھا دیا۔ اسے ان چینی دوستوں کو ان کے گھروں تک لے جانا اور دروازے کھلوا کر ان کی نشاندہی کرنی تھی۔ باقی کام چینی دوستوں نے کرنا تھا۔ شام کو میں محسن کے ہمراہ ریسٹورانٹ گیا۔ محسن کو باہر چھوڑ کر میں چینی دوستوں سے ملا۔ ان کا طریقہ واردات بڑا انوکھا اور نیا تھا۔ ان کے پاس ایئر فریشنر کے سائز کے سلنڈر تھے جن میں انتہائی زہریلی گیس بھری ہوئی تھی۔ ان کے بقول یہ گیس کسی کے چہرے پر خارج کرنے سے چند سیکنڈ میں اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ گیس سے محفوظ رہنے کے لیے وہ گیس ماسک بھی لائے تھے۔ رات 11 بجے ایکشن کا وقت مقرر ہوا۔ جب سب باتیں طے ہو گئیں تو میں نے محسن کو ان سے ملوایا۔ اس مشن میں چونکہ عملی طور پر میرا کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے میں محسن کو ان کے سپرد کر کے اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی فون کی گھنٹی بجی۔ لائن پر لڑکی تھی۔ اس نے کہا
کہ میں فوراً ریسٹورانٹ آ جاؤں۔ ہوٹل میں میری انٹری درج ہو چکی تھی۔ میں ٹہلنے کے بہانے باہر نکلا اور رکشے پر ریسٹورانٹ پہنچ گیا۔ لڑکی نے بتایا کہ ایک تو محسن کو انگریزی نہیں آتی، دوسرے گاڑی چاہیے۔ پروگرام چونکہ اچانک بنا تھا، اس لیے گاڑی کا انتظام کرنا ہم سب بھول گئے تھے۔ اب مجھے سردار ہرنام سنگھ شیر پنجاب ریسٹورانٹ کے مالک سے گاڑی لینی تھی۔ لڑکی نے میری یہ مشکل اپنی گاڑی دے کر آسان کر دی۔ رات 10:30 ہم پانچوں اپنے پہلے ہدف کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے محسن کے کہنے کے مطابق گاڑی مین سڑک پر روک دی اور محسن ان تینوں کے ساتھ ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ واپس لوٹے۔ محسن نے بتایا کہ کام ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی ذہنی کوفت ہو رہی ہے، کیونکہ ان بدبختوں کے بیوی بچوں کا پردیس میں بے یار و مددگار رہ جانے کے خیال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ یہ انتہائی قدم میں نے بہت مجبوری کی حالت میں اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ان موذیوں سے پیچھا چھڑانا بھی لازمی امر تھا۔ 3 گھنٹے میں ان پانچوں کو ٹھکانے لگا کر ہم واپس لوٹے۔ چینی راستے میں ہی اتر گئے۔ ان کے جانے سے پہلے بہت ہی مشکل سے میں انہیں صرف یہ سمجھا سکا کہ 10 روز کے بعد شام کو وہ مجھے ریسٹورانٹ میں ملے۔ بہت بوجھل دل کے ساتھ میں ریسٹورانٹ تک پہنچا۔ محسن کو بھی میں نے راستے میں ہی اس کے گیسٹ ہاؤس کے قریب اتار دیا تھا۔ لڑکی اور اس کے والدین ابھی تک ہماری راہ دیکھتے ہوئے جاگ رہے تھے۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میرے سر میں سخت درد ہونے لگا۔ اس وقت ہوٹل جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ لڑکی نے میری حالت دیکھتے ہوئے چائے بنائی اور اپنے والدین کی اماں پر مجھے بقیہ رات وہیں گزارنے کو کہا۔ میں بھی بے حال ہو رہا تھا۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا۔ ایک کمرے میں میرے سونے کا انتظام کیا گیا۔ لڑکی نے چائے کے ساتھ مجھے ایسپرو دی اور میں نے پریشان دل و دماغ کے ساتھ چند گھنٹے سوتے جاگتے گزار دیے۔ بادی النظر میں کھٹمنڈو میں میرا قتل و غارت کا یہ سلسلہ دہشت اور ظلم و بربریت کی داستان دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر سامعین اس وقت کھٹمنڈو کے حالات، مہاجرین کی بے بسی اور ان کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے والے بھارتی ایجنٹوں کی پاکستان دشمن کارروائیوں اور مہاجرین کو ورغلانے کے واقعات کو پیش نظر رکھیں تو وہ میرے اس انتہائی اقدام کو میری مجبوری سمجھ کر جائز قرار دیں گے۔ سانپ کو اس لیے زندہ چھوڑ دینا کہ اس کے بچے ہیں، خود اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جنگ کے دوران زد میں آئے دشمن کے بیوی بچوں کے خیال سے اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی لبلبی پر انگلی کی گرفت کمزور پڑ جائے تو دشمن کے ہاتھوں اپنی ہلاکت لازمی ہے۔ Kill your enemy before he kills you۔ دشمن کو اس سے پہلے ہلاک کر دو کہ وہ تمہیں ہلاک کرے۔ محض محاورہ ہی نہیں بلکہ وہ ٹھوس حقیقت ہے جس پر دنیا میں سب سے پہلی لڑی جانے والی لڑائی سے لے کر آج تک عمل ہو رہا ہے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں میرے اور میرے ساتھیوں کے ہاتھوں جتنے لوگ مارے گئے ان سے ہماری نہ تو ذاتی دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی مذہبی جھگڑا۔ یقیناً سبھی بال بچوں والے تھے۔ گورکھپور کے ہوائی اڈے پر کام کرنے والوں میں بھی مسلمان ہوں گے جو آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنے وطن کی آبرو اور سالمیت کی بقا کی خاطر کیا، جس پر ہمیں کوئی پشیمانی اور ندامت نہیں تھی۔ اسی تناظر میں کھٹمنڈو میں کیے گئے مشنوں پر بھی مجھے کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ یہ سارے مشن بھی وطن عزیز کے وسیع تر مفاد میں انجام دیے گئے تھے۔ یہ اسی زنجیر کی کڑیاں تھیں جسے توڑنے کے لیے میں اور میرے ساتھی پاکستان میں اپنے اہل و عیال کو سپرد خدا کر کے 3 سال سے زیادہ عرصے سے بھارت اور کھٹمنڈو میں دن رات موت سے کھیل رہے تھے۔ اگلے روز دن چڑھے میں اپنے ہوٹل گیا۔ شام کو محسن آ گیا اور گزشتہ رات کی کاروائی تفصیلاً بتائی۔ مرنے والوں کے گھروں میں رات کو ہی واویلا شروع ہو گیا تھا۔ ان گھروں کے باقی افراد کو کچھ علم نہ تھا کہ دروازے کس نے کھٹکھٹائے اور وہ کیوں کر موت سے ہمکنار ہوئے۔ اس بار پولیس میں بھی کوئی رپورٹ درج نہ کروائی گئی تھی، کیونکہ لواحقین کے پاس نہ تو کوئی چشم دید گواہ تھا اور نہ ہی مرنے والوں کے جسم پر ایسا کوئی نشان تھا جس سے انہیں ہلاک کیے جانے کا ثبوت مل سکے۔ ہر کوئی قیاس کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن تہ تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ مجھے بھارتی جاسوسی ایجنسیوں کی پست ذہنیت سے پوری توقع تھی کہ اپنے ضمیر اور غیرت کو بیچنے والے ان وطن فروشوں کے مرنے کے بعد ان ایجنسیوں نے مالی امداد تو دور کی بات ہے، ان کے پسماندگان سے اظہار تعزیت بھی نہ کیا ہوگا۔ اس واقعے کو 10-12 روز گزر گئے تو میں نے مہاجروں کے نمائندوں کے ذریعے ان پانچوں کے اہل خانہ کو 10-10 ہزار روپے بھیجے اور پاکستانی سفیر کے ذریعے
ان پانچوں کے اہل خانہ کو فلائٹس شروع ہونے کے بعد ابتدائی پروازوں پر پاکستان بھجوانے کا انتظام کروایا۔ کھٹمنڈو میں اب کم از کم میرے علم کے مطابق مہاجروں کے روپ میں نہ تو کوئی مکتی بہانی والا باقی تھا اور نہ ہی کوئی وطن فروش۔ ان کی محفلوں میں شریک ہونے والے مہاجر بھی تتر بتر ہو چکے تھے۔ محسن کا ان سے کئی بار آمنا سامنا ہوا بھی تو وہ کنی کترا کر نکل گئے۔ وطن فروشوں کا انجام دیکھ کر سبھی شرکائے محفل کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہ ہم ہی تھے جو جان ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے۔ ان کی طرف سے فراغت ملی تو میں نے دن کو وجے کمار اور شام کو چنگوا ریسٹورانٹ میں جانا شروع کر دیا۔ وجے کمار کی کسر نفسی ویسی ہی تھی۔ اس کے ہمراہ میں جتنا وقت بھی گزارتا مجھے ایک گونا اطمینان قلب اور سکون ملتا۔ اس کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ ہر کسی کا دل مو لیتی۔ میرا کئی بار جی چاہا کہ اسے چنگوا ریسٹورانٹ میں لے جاؤں یا اس آگ کے بارے میں بتاؤں جس کی تپش میں اور چینی لڑکی مریم محسوس کر رہے تھے، لیکن ہر بار اس لیے رک جاتا کیونکہ دلوں کا یہ معاملہ ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں تھا۔ سفارت خانے بھی اکثر جانا ہوتا۔ سفیر صاحب میری طرف سے بے فکر ہو چکے تھے اور کسی حد تک ممنون احسان بھی تھے۔ اکثر مجھے کھانے کی دعوت دیتے جس سے میں اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر معذرت کر لیتا۔ ایک دن دفتر میں بڑی رازداری سے کہنے لگے، تمہارے متعلق وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تمہیں جلد از جلد پاکستان بھیج دیا جائے۔ کہو کیا خیال ہے؟ میں ابھی کھٹمنڈو سے جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے ابھی کچھ فیصلے کرنے تھے، ذاتی بھی اور مشن کے متعلق بھی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو میں کچھ عرصہ یہیں رہنا چاہتا ہوں اور جب تک میرا محکمہ مجھے واپس نہیں بلاتا میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر وزارت خارجہ میرے اخراجات ادا نہیں کر سکتی تو میں اپنے ذاتی وسائل سے یہیں رہوں گا۔ میں اصل حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ سفارت خانہ مجھ پر اٹھنے والے خرچ کے ایک ایک پیسے کی تفصیلی رپورٹ وزارت خارجہ کو بھیجتا تھا، جسے میرے محکمے سے وصول کر لیا جاتا تھا۔ میں نہ تو وزارت خارجہ کے ماتحت تھا اور نہ ہی ان کا حکم ماننے کا پابند۔ میری خصوصی ڈاک میں میرے محکمے نے میری واپسی کے متعلق کوئی اشارہ تک نہیں دیا تھا، بلکہ چینی ہمدرد بھیج کر مجھے اپنا مشن مکمل کرنے میں سہولت مہیا کی تھی۔ سفیر صاحب میرا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ سفیر صاحب میری کھٹمنڈو سے روانگی کیوں چاہتے تھے۔ یو این او کی طرف سے ادویات، کپڑوں اور خشک دودھ کی ایک بڑی لوٹ آنے والی تھی۔ میری موجودگی میں اس امداد کی ایک رائی بھی بازار میں فروخت کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یو این او کا ایک سینئر نمائندہ بھی آنے والا ہے جو امدادی سامان اور رقوم کی تقسیم کا جائزہ بھی لے گا۔ ایمبیسی کی طرف سے مہاجرین کو ابھی تک امدادی الاؤنس صرف 30 روپے مہینہ فی کنبہ ملتا تھا، جبکہ یو این او نے الاؤنسی رقم 100 روپیہ فی خاندان کے حساب سے بھیجی تھی۔ سفیر صاحب اور سفارت خانے کے ان افراد کو جو اس بندر بانٹ میں شریک تھے، میرے ذریعے اس راز کے تشت ازبام ہونے کا خطرہ تھا۔ میں نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور سفیر صاحب کی سیاسی اور سفارتی چالاکیوں سے بچنے کے لیے ایک فیصلہ کیا اور رجسٹرڈ ڈاک سے ایک خط سفیر صاحب کے نام بھیجا، جس میں انہیں لکھا تھا کہ چند ذاتی وجوہات کی بنا پر میں کھٹمنڈو میں مزید قیام کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں بحیثیت اسٹینڈرڈ ریفیوجی یعنی بے سہارا مہاجر کے اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اس لیے مجھے مہاجر ہونے کے ناطے ملنے والے الاؤنس بند کر دیے جائیں اور افغان ایئر پر پاکستان جانے کے لیے میری بکنگ بھی نہ کی جائے۔ میرے پاس مہاجر ہونے کا ثبوت، رجسٹریشن کارڈ تھا اور نیپالی حکومت کی طرف سے پاکستانی مہاجروں کو جب تک جی چاہے وہاں قیام کی اجازت تھی۔ میں نے اس خط کی ایک کاپی اپنے ڈاک کے تھیلے میں اپنے محکمے کو بھی بھیج دی، جس کے ساتھ یہ نوٹ بھی بھیجا کہ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سفارت خانہ بالآخر میری نیپال سے روانگی کو فائنلائز کر دے گا۔ چونکہ ابھی مشن کا خاصا کام ادھورا ہے، اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر سفارت خانے کو اپنے حقوق سے بری الذمہ قرار دیا ہے۔